حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ جب بوڑھے ہو گئے تو خیال آیا کہ جنت میں ان کی بیوی کون ہوگی۔ انہیں اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنی جنت میں بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی رات ان کے خواب میں ایک کالی کلوٹی حبشی عورت آئی جسے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک غیب سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے رشک جناح بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے، کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہودی اور نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگا یا ناقوس بجاتے ہیں ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی تجویز پر مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلہ میں متفکر رہے، تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ اب اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن علی الصبح ایک انصاری صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتاؤں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام کلمات بتا کر وہ شخص مجھ سے پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، پھر جب نماز قائم کرو تو اقامت میں اس طرح کہو، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا، یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے، اور اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پائی۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا، سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کو رویا حق قرار دے کر اب تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب اذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان حارث بن خزرج سے ساتھ سلسلہ نسب یہ تھا، عبداللہ بن زید بن صلبہ بن عبد بن صلبہ بن زید بن حارث بن خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائد نیک طبیعت اور پاک بطن تھے۔ ہجرت نبوت سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا کر تعامل دل و جان سے قبول کر لیا، اور سہ 13 بعد بعثت کے موسم حج میں مکہ مکرمہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب اذان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب اذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن نبی داؤد اور مسند دارمی میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
میں نے بھی یہ ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مخلص جانثار تھے، اور راہ حق میں اپنی جان اور بال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا۔ غزوات کا آغاز ہو تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ ہر مارکے میں جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استصحاب میں لکھا، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرمت فرمایا۔ ہجرت الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور محتمم بالشان شرف حاصل ہوا۔ مستند احمد بن حنبل میں ہے، ہجرت الوداع میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھے جو دنیا جہاں کے خزانے اس کے سامنے ہیج تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرکہ محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر وہاں آخر میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجئے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر دعا مانگی، اور دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات پھر دعا مانگی۔ تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کے رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عبداللہ میرا نام محمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام محمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا، حضرت آپ اتنی دور محمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، حضرت وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو وہ اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اگر کسی کو ہنسا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد وہ واپس آ جائے گی، آپ تک آرام فرما لیجئے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں چیتے شیر رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا، تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی محمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خونخوار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ ایک عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں، اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کریں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جب میں اس جگہ پہنچا جہاں محمونہ ولید تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ محمونہ کی بکریاں کوئی اور چرا رہا تھا۔ محمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔
یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، آخر ان کی بکریاں کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رہتی، کبھی ادھر بھاگتی ہیں تو کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریاں چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا، اگر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے چیر پھاڑ کھاتے ہیں، لیکن آج یہاں منظر تو بالکل الگ تھا۔ اتنی دیر میں میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں مجھ سے کیسے ملنے آئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے زیادہ تعجب ہوا، میمونہ کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی، تو آخر سے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے میمونہ سے پوچھا آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا، تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا آخر یہ تو بتاؤ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہوئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت دشمن ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کھاتے ہیں، لیکن یہاں تو منظر بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی تب سے ان شیروں چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی، اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔